بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یقیناً قول واقع ہو چکا ہے، حق ہو چکا ہے ان کی اکثریت پر، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم، یقیناً ہم نے کر دیا ہے ان کی گردنوں میں اغلالاً کچھ طوق ڈال رکھے ہیں. فہی الی الاذقان، سو وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، اس وجہ سے ان کی گردنیں سیدھی نہیں ہو رہی، ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور کر رکھا ہے ہم نے ان کے سامنے سے ایک دیوار. ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار. فاغشیناہم، سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے ان پر. فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھنے والے. وسواء علیہم، اور بالکل ایک برابر ہے ان پر. اانذرتہم، یہ کہ تو ان کو خبردار کرے. ام لم تنذرہم، یا تو ان کو خبردار نہ کرے. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے کے. انما تنذر، تو صرف اسی کو ہی خبردار کر سکتا ہے. من اتبع الذکر، جو صرف سمجھانے سے سمجھ جائے، جو سمجھانے کی نصیحت کی پیروی اختیار کر لے. وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈر جائے وہ رحمان سے بن دیکھے. فبشرہ، تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دے. بمغفرۃ، بخشش کی. واجر کریم، اور ایک بڑے اعزاز والے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم تو زندہ کر لینے والے ہیں تمام مردوں کو. ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھ رہے ہیں وہ سب کچھ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے. وآثارہم، اور جو ان کے آثار پیچھے رہ گئے ہیں. وکل شیء، اور ہر چیز کو ہی احصیناہ، ہم نے گن رکھا ہے. فی امام مبین، ایک دستاویز میں جو بولنے والی ہے. قرآن مجید کے کچھ مضامین ان صورتوں میں ہم ان کی ایک طریقے سے تلخیص کر رہے ہیں. سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس میں انذار کا جو ایک مضمون تھا اس پہ ہم نے کل ایک باقاعدہ مجلس کی تھی. ایک بادشاہ ہے، اس کی کائنات اور اس کے کمالات سب کے سامنے ہیں، سب کو اس نے آنکھیں دے رکھی ہیں، اور دل اور شعور اور عقل اور سمجھ دی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کی کاریگری کی داد دیں اور اس کی حکمتوں اور دانائیوں کے بارے میں سوچیں. پھر جیسے ہی انہوں نے اس کائنات کو دیکھا اور اس کے اندر اتنی حکمتیں کہ جن کا شمار بس سے باہر ہے، وہ دیکھ کر دنگ تھے. تو اسی دوران میں
ان کے دروازے پر دستک ہوئی، یہ رسالتوں کی دستک تھی۔ کہنے لگے جی ہم وہ جن کے جس کی کاریگری کے کمالات تم دیکھتے ہو اور جس کا پیدا کیا ہوا دیا ہوا تم کھاتے ہو، جس کا دیا ہوا تم پیتے ہو، اور جس کی یہ کائنات ہے، اس کی طرف سے ہم آپ کو ایک بات پہنچانے آئے ہیں کہ تمہارا وہ رب، وہ بادشاہ، اس مملکت کا فرما روا بہت مہربان ہے، بہت قدردان ہے، اور بہت زیادہ اس کا جو منصوبے کے ایسے اجزاء ہیں جو ابھی اس نے نہیں کھولے ہیں۔ البتہ جب تم ان قبروں کے اندر چلے جاتے ہو اور یہ دنیا تمہاری بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے اس کے منصوبے کے باقی اجزاء وہ آتے ہیں، تو ہم تم کو ان کی خبر دینے کی، اس کا مطالبہ تم تک پہنچانے کے لیے، اور اس مطالبے کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کے بارے میں تم کو خبردار کرنے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ تو یہ ہے منصوبہ رسالتوں کا، یہ ہے آسمانی تنزیلوں کا، آسمانی الہامات کا۔ اچھا، یہ منصوبہ اپنی بہت ہی واضح روشن شکل میں انسانوں کے سامنے بار بار رکھا گیا ہے۔ البتہ اس کے اندر کبھی کبھی وقفے بھی کچھ آئے ہیں، اور ان وقفوں کے دوران البتہ جو لوگ پائے گئے ان کے حساب کے اندر کسی درجے میں کچھ نرمی بھی اللہ اس بادشاہ، اس فرمانروا کی طرف سے موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ان کے آباء و اجداد بڑی صدیوں تک واقعتاً ان کے پاس باقاعدہ رسالت کا ایک منظم واضح ایک پروگرام جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں رکھا گیا، پیش نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے وہ تو ہیں غفلت کے اندر۔ البتہ وہ اب جب رسالت آ گئی، لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی، تو بہرحال اس انسان کو جھک جانا ہے اس مالک الملک کے آگے، اور یہ اس کے لیے کچھ ہی نفوس تیار ہیں کہ وہ محض بتا دینے سے اس کے آگے جھک جائیں۔ اور وہ ایک بڑی خلقت ایسی ہے جو اب رسالت آ جانے کے بعد بھی، انذار ہو جانے کے بعد بھی، یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے پوری روئے زمین کے اوپر باقاعدہ پورے تجوید اور احکام کے ساتھ، یہ ان کو نہیں ملا تھا ما انذر آباؤہم، ان کو یہ تجوید، یہ الہامی کلام، یہ سارے کا سارا ان کو دستیاب نہیں ہوا۔ البتہ اب جن کو یہ دستیاب ہو گیا ہوا ہے، ان کی وہ تعداد جو اس مالک الملک کے آگے صرف بتا دینے، ویسے تو جھکیں گے، یہ ایسے تو یہ جھکیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہ جھکیں؟ اس کے آگے اس کی قوت اور اس کی جبروت ہے ہی ایسی کہ کوئی اس کے آگے جھکنے کا اور اس کے آگے مکمل اطاعت قبول کر لینے کا سے جو ہے وہ انکار کا روادار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ البتہ اب بات ہو رہی ہے صرف ڈرا دینے، خبردار کرنے سے، اس کے لیے کچھ لوگ تیار نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لوگ جو ہیں جن پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، جن پر رسول کا باقاعدہ پورے کا پورا ذخیرہ ایک رسول کی زندگی کا وہ ان کو دستیاب کروا دیا گیا ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے بنیادی طور پر، تو وہی یہاں پر زیر بحث ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ قواعد ان لوگوں پر بھی ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن وہ بھی محض بتا دینے سے اور سمجھا دینے سے اور خبردار کر دینے سے ڈر جانے والے نہیں ہیں اور جھک جانے والے، فرما برداری اور اطاعت اختیار کر لینے والے نہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے اکثریت پر قول حق ہو چکا ہے۔ اب اس قول کی کیا تفسیر ہے؟ مفسرین نے کہا قول سے مراد ہے قول عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا، کہ وہ جو کہ انذار کے بعد کچھ باقی نہیں ہے سوائے اس بات کہ کچھ لوگ مان کر نجات پا جائیں اور کچھ لوگ لا محالہ پکڑے جائیں اللہ رب۔ تو پکڑے جانے کی جو بات اللہ نے جو طے کر رکھی ہے ان میں سے اکثریت پر وہ پوری ہو چکی ہے۔ اچھا، یہاں پر تقدیر کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اس کی تفصیل میں ہمارے پاس ان مجالس میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس ہدایت کو قبول کرنا، اس میں اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو پہلے سے رکھا ہے، تو قول جو ہے کہتے ہیں کہ وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے کہ کس کس نے ایمان لانا ہے، اپنے سابقہ علم کی روح سے، کوئی ظلم نہیں ہے،
اس نے جان لیا سب مخلوق کے بارے میں کہ کس کس کو اگر کامل آزادی اور اختیار دیا جائے تو اس آزادی کے ساتھ کس کس نے ایمان لے کر آنا ہے اور میرے آگے جھک جانا ہے، اور کون کون بدبخت ہیں جو نہیں جھکیں گے۔ اس نے پہلے سے وہ جان لیا اور اس کو لکھ دیا۔ یہ ہے اس کا نوشتہ جو پہلے سے تقدیر ازل جس کو کہتے ہیں، تو وہ ان میں سے اکثر پر جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے یہ تو ایمان لانے کے نہیں ہیں، لیکن یہ معلوم رہے کہ یہ بات اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس آیت کے اتر جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ان کو خبردار کرنے کا کام موقوف نہیں کیا ہے، ہمارا کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک اللہ نے قاعدہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے سرے سے اس ایمان کو قبول نہیں کرنا جن کو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے جن کا علم ہے۔ اچھا، اب یہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کرنا ہے، ان کو ایمان سے محروم رکھنے کا جو عمل ہے اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، بلا شبہ اللہ کی مداخلت ہوتی ہے لوگوں کے ایمان لانے اور نہ لانے میں کامل حکمت اور دانائی کے ساتھ، جس کا کوئی بندہ قیاس کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو رویے ہیں، آپ تک جب نبی کی بات پہنچ چکی، آپ کے جو رویے ہیں وہ رویے ملٹیپلائی ہوتے ہیں، وہ رویے مزید رویوں کو تخلیق کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی طرف کو رغبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اور قریب کرتا ہے، اور بلا شبہ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اچھا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کو رخ نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ رب العزت مسلسل اس کو وہ سارے جو تسہیلات ہیں، وہ ساری آسانیاں ہیں ایمان لانے کی، وہ مسلسل فراہم کیے ہی رکھے۔ تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ اپنی جو آسانیاں ہیں وہ دور کرتا چلا جاتا ہے اور بالآخر ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی انگیج ہوتے ہیں دعوت میں، ہمیں بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس جرت کے ساتھ اور کس دلیری کے ساتھ یہ ایمان کی حقیقتوں سے انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا جو نسبت ہے اللہ نے اپنے ساتھ کی ہوئی ہے، فرمایا کہ ہم نے ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دی ہیں۔ یہ سزا ہے حق کو 1 بار 10 بار 20 بار ٹھکرا دینے کی۔ سزا پھر یہ ہے کہ پھر اللہ ان سے ایمان کی طاقت کو سلب کر لے۔ یہ ہوتا ہے، یہ جی ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ وہ ہستی جو مطلق، اس کا نام ہی عدل ہے اور وہ مطلق انصاف کرنے والا ہے، وہ تو وہ جانتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے، اور ذرہ ظلم جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک ڈرا دینے والا مقام ضرور ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کی بینائی سلب کر لے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی سمجھ پر جو ہے وہ مہر لگا دے، اور کچھ لوگوں کے دلوں کے اوپر ٹھپے لگا دے، پھر وہ دیکھ نہ سکیں۔ یہ ایک تصویر ہے، مفسرین نے کہا کہ یہ کوئی فزیکلی نہیں ہے کہ اللہ نے فزیکلی ان کے گردنوں کے اندر توق ڈال دی، کوئی ایسا ہو تو ہم بھی دیکھ لیں، تو وہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم مثال میں ہے، یہ مثال کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں، وہ ان کی ڈھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جن کی گردنیں سیدھی نہیں نا، سریا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی گردنوں میں سریا ہے، تو وہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے ان کو کہ حق کے آگے دھیما ہو جانا یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ مانگنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے، طلب کرنی پڑتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ جن نے اس ہدایت کو قبول کیا، ان کا سب سے پہلا سوال ہی پھر یہ ہوتا ہے اہدنا الصراط الخدایا، اس ہدایت کو ہمیں دیے ہی رکھنا۔ یہ ہدایت جو ہے مسلسل آپ مانگتے ہیں، جو ہدایت تو مل گئی، ہدایت ملی تو آپ نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن جیسے ہی ہدایت ملی، اس کا مزہ آیا آپ کو، تو سب سے پہلا سوال آپ نے اسی ہی کا کیا، تو یہ مانگنی پڑتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے۔ گردنوں کے اندر سریا، حق کو قبول نہیں کرتے، اپنے آپ کو پنے خاں سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ان کے پاس آئی ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ حالت بھی
دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کو ہم نے بالکل ان کی آگے بھی ان کے دیوار کر رکھی ہوئی ہے، پیچھے بھی دیوار کر رکھی ہوئی ہے، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہوا ہے، اور یہ دیکھنے کی بھی نہیں ہے۔ ان کی یہ حالت کہ اب یہ ان حقیقتوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی تھی۔ یہ عام قاعدہ ہے، کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ۔ ایک چیز آپ کو دی ہے، اگر آپ مسلسل اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہاتھ اپنے بہت سارے قوا کھو دے گا۔ اگر آپ اپنے بہت ساری صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو بالآخر اللہ رب العزت ان کو سلب کر لیتا ہے آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ سلب کیے ہوئے ہے، تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ویسے یہ آیت ہے جس کے بارے میں سیرت کی کتب کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت کے لیے نکلے، اور یہ قریش کے سب جو بدبخت تھے ان میں سے چھٹے ہوئے بدبخت کہ جو اپنے وقت کے رسول کے خلاف تلواریں نکال کر منتظر ہیں کہ اس کا سر قلم کر دیں، ایسے بدبختوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی ان کے سروں پر پھینک دی، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، اور بڑے آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین سے گزر گئے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اس پر بھی پڑھی گئی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جس وقت آپ ظالموں کے گھیرے میں ہوں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اقتداء کے طور پر یہ آیت پڑھ لینے میں جو ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی نصرت آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اندھا کر دے، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جو قصہ مختصر ہے ان لوگوں کی حالت کا، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بالکل ایک برابر ہو چکا ہے، اب تو ان کو سمجھائے تو ان کو نہ سمجھائے ایک برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے بھی کئی سارے لوگوں کے ساتھ دیکھی ہے، سمجھا لیں آپ الٹے ہو جائیں، جو مرضی کر لیں، راستے ہی بند ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعوت کا عمل موقوف کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جتنا ہم نے اچھے اخلاق کے ساتھ، تاثیر کے ساتھ، جو ہمارے پاس ٹولز ہیں قلوب کو مخاطب کرنے کے، قلوب پر دستک دینے کے، وہ سب کے ساتھ ہم نے تو مسلسل کرنے۔ ہم ہیں مزدور، ہم ہیں اللہ رب العزت کے نوکر، ہم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں لوگوں کو خبردار کرنے والے۔ ہمارا کام اس سے بڑھ کر نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے خاص اپنے علم کی روح سے یہ کی ہوئی کہ حقیقتاً کچھ لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو تم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یار اتنی واضح بات ان کو پہنچائی جا رہی ہے تو وہ تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے واقعتاً دنیا کے اندر رسولوں کا آنا نہ آنا، الہامی کتابوں کا میسر ہونا نہ ہونا، خدا کا کلام فرمانا، سمجھانا، نصیحت کرنا، سب کا سب جو ہے وہ ایک برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی حالت سے کہ جب سمجھانا نہ سمجھانا ہم پر ایک برابر ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنا جو ہے وہ اپنی آزمائش کرو، دیکھو قرآن اثر کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ ہمارے لیے بھی ہے۔ بسا اوقات جو صالحین ہیں وہ اس پر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، مجھ پر اثر نہیں ہو رہا، قرآن مجید کی فہمائش جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، کوئی تحریک نہیں ہو رہی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو اثر نہ ہونا دراصل کچھ گناہوں کی پاداش ہوتی ہے، جس کے بعد سے وہ جو ڈیٹیکٹرز ہیں نا، وہ جو ریسیورز ہیں جو اللہ نے فٹ کیے ہوئے ہیں، جو عالم بالا سے اتصال کرنے کے لیے اس انسان کے اندر نصب ہیں، وہ آلات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اثر نہ ہونا کچھ گناہوں کی پاداش ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اگر ایسی صورتحال سے آپ کو واسطہ ہو تو آپ اپنی خبر لیں، اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالیں، اس سچویشن سے باہر لے کر جائیں، کچھ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھیں، روئیں، کہتے ہیں راتوں کو جاگیں، ہاتھ اٹھائیں، کہیں کہ اس دل کے عمل کو، اس دل کی جو قابلیت ہے اس کو بحال کر دے۔ قرآن پڑھا جائے تو اثر ہونا چاہیے۔ ایمان، ہدایت کا یہ ایک بنیادی
یہ ایک علامت ہے. قرآن پڑھا جائے تو اثر ہو، بتایا جائے اللہ کے بارے میں کوئی چیز بتائی جائے تو دل میں ایک خوف اور خشیت پیدا ہو. یہ خوف اور خشیت پیدا ہونا یہ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پورا نہیں ہو سکا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس پہ ہم بات کریں گے. قل قولی ھذا.